الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق، وہ سورۃ اقرا بسم ربک میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں چکا جائے. یہاں بھی دیکھیے گا واحد کے صیغے قل، اے نبی تو کہہ اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پروٹیکشن لیتا ہوں، اس کی پناہ میں آتا ہوں. میں جان بوجھ کر پروٹیکشن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ پناہ سے ہمارے ذہن میں اسائلم کا تصور آتا ہے، وہ ایک بڑا محدود تصور ہے. پروٹیکشن ایک وسیع ہے، وہ نارملی بھی ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہر آن اس کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کر کے رکھے. تو قل اعوذ برب الفلق کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، اس شر سے یا ان شر کی چیزوں سے جو اس نے پیدا کی ہیں. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، شر کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے. خیر کا شر مالک بھی وہی ہے، شر کا مالک بھی وہی ہے. ایرانین مائتھولوجی میں نیکی کا خدا اور ہے، برائی کا خدا اور ہے، جبکہ ہمارے ہاں توحید اس اعتبار سے بھی توحید ہے کہ خیر اور شر کا بھی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چیز پیدا کی ہے ہمارے امتحان کے لیے، ہے وہ شر، بتا کر جیسے جو ہاروت اور ماروت فرشتے آئے تھے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جادو سکھاتے تھے یہ کہہ کر کہ جادو کفر ہے، کرو نہ، لیکن if at all you have to تو پھر ہم تمہیں سکھا دیتے ہیں، باقیوں سے بہتر سکھا لیں گے امتحان کے لیے. تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے. یعنی ڈے لائٹ میں، روشنی میں انسان کو ڈر کم لگتا ہے، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کوئی چیز آپ پر حملہ کر دے اندھیرے میں تو اٹ وڈ بی ہارڈ فار یو ٹو ریکگنائز، تو زیادہ اندیشہ ہے، تو اس کا خاص طور پر ذکر ہے. اس کے بعد ہے ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے. یہ کیا ہے؟ جادو. جادو میں گرے لگا کر پھونکے ماری جاتی ہیں. اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا رہا ہے کہ آپ اس کی پناہ مانگیں. سوشل میڈیا پر آپ نے کوئی ایک آرٹیکل جو ہے وہ شاید آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ جس میں بڑا ایگزیجوریٹ کیا گیا ہے. یعنی وہ لوگ جن کو حدیث سے قد ہے، ان کے بیک گراؤنڈ میں اصل میں وہ ہوتا ہے کہ جو احادیث جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جادو ہوا تھا، اس پر سارا وہ کرتے ہیں، اس کی جرح کرتے ہیں کہ وہ فلانا بندہ تھا تو اس نے ایسے کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. ثابت یہ کرنا ہے کہ وہ حدیث غلط ہے کہ اللہ کے رسول پر جادو کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ قرآن مجید گواہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادو کا اثر ہوا. وہ جو جادوگروں نے، فرعون کے جادوگروں نے رسیاں اور جو لاٹھیاں تھیں ان کو سانپ بنایا تھا. اگر حضرت موسیٰ پر اس کا اثر نہ ہوتا تو ڈرتے کیوں؟ تو قرآن مجید سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ پر اثر ہوا تھا. تو حضرت موسیٰ بھی اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہے. تو اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اینٹیڈوٹ بتا دیا کہ اگر تمہارے اوپر یہ اثر ہوا ہے تو تم میری پناہ میں آ جاؤ تو میں ٹھیک کر دوں گا، کر دیا اللہ تعالیٰ نے. کیا پریشانی ہے اس میں؟ لیکن وہی بات جو میں نے عرض کی کہ جن لوگوں نے حدیث کے اندر کیڑے ڈالنے ہوتے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہے. یعنی اگر آپ کسی بھی تحریر کو پڑھتے ہوئے، کسی بھی ٹاک کو سنتے ہوئے آپ کو یہ ایک بات پتہ چاہیے بولنا کتوں پہ ہے، تو پھر آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو وہ اس آرٹیکل میں اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ شخص جو ہے وہ حدیث کی نفی کرنا چاہتا ہے تو پھر آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. ورنہ جو ہے وہ اس کے دلائل میں آپ کھو جائیں گے، اور شاید آپ کا ذہن منتقل نہ ہو اس بات کی طرف کہ قرآن مجید گواہ ہے کہ حضرت موسیٰ پر اثر ہوا تھا. تو جب حضرت موسیٰ پر اثر ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہو گیا تو کون سی قیامت آ گئی. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. یعنی حسد کے دو حصے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا.
کہ ایک ہوتا ہے انسٹنٹینیسلی ان ایڈورٹنٹلی انسان کے اندر کوئی حسد کا جذبہ پیدا ہو. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کے بیٹے نے بھی ایف ایس سی کا امتحان دیا ہوا ہو, آپ کے بھائی کے بیٹے نے, آپ کے بھتیجے نے بھی دیا ہو, اس کے نمبر آئے 900 اور آپ کے بیٹے کے نمبر آئے 700. ایک انسٹنٹینیس ریئیکشن جو آپ میں ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ حسد کا ہوگا. اب اگلا بات یہ کیا ہے؟ یہ تو آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو فطرت بنائی ہے یہ اس کا حصہ ہے کہ فوراً انسان کا ذہن ریئیکٹ کرتا ہے. اصل جو برائی شروع ہوگی کب ہوگی؟ اذا حسد, جب وہ اس حسد پر کوئی ایکشن کرے گا. تو اس سے بچاؤ کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کیا گیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد, تو اس کے شر سے بھی آپ میری پناہ میں آ جائیں تو میں آپ کو پروٹیکٹ کروں گا. اور حسد کے بارے میں ان پرنسپل یعنی حضور سے کہہ کر اصل میں تو ہمیں ہدایت ہے کہ حاسد میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر میں اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن. تو بجائے حاسد کے پیچھے بھاگنے کے اور اس پر کوئی پی ایچ ڈی کرنے کے, ریسرچ کرنے کے, سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہم آ جائیں تو پھر کوئی خطرہ ہے ہی نہیں. وہ خزمنوں کا ہے, جلتا رہے حسد کی آگ میں, پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس کی ہونی چاہیے. لیکن ہمارے کنسرن کیا ہے کہ وی شوڈ ہیو اے پروٹیکشن فرام اللہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ